اب انتظار کی گھڑیاں ختم، تشریف لاتے ہیں مجاہدین اسلام کے عظیم رہنما، امیر المجاہدین، عظیم جہادی کمانڈر حضرت العلامہ مولانا عبدالجبار اخند صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، یہ عبداللہ بن مسعود کا سالانہ اجتماع ہے، تو اس کے اندر حاضری کو ہم سعادت سمجھتے ہیں، اور یقیناً یہی ایک ایسا سٹیج ہے جو علماء دیوبند کو جمع کرتا ہے، اور ہر دور کے اندر جتنی بھی مشکلات آئی ہیں بہر کے اسٹیج پر الحمدللہ علماء حق نے اپنا موقف دل کھول کر بیان کیا ہے۔ تو میں مفتی حبیب الرحمن صاحب، مولانا سیف الرحمن صاحب درخواستی اور ان کے تمام حضرات کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور استقامت اور صبر عطا فرمائے۔ بہت سارے علماء کرام اپنے انداز کے اندر بیانات کر چکے ہیں، اور بہت سارے خطبہ الحمدللہ جو آپ کے خون کو گرمانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں چند باتیں آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نسبت سے ہمیں دعوت دی جاتی ہے وہ جہاد کی نسبت ہے، اور جہاد ایک ایسا فریضہ ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو قرآن کا حصہ ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک قرآن باقی ہے، اللہ کا یہ حکم باقی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ جب تک تذکرہ چلتا رہے گا اس وقت تک یہ تذکرہ مکمل نہیں ہوتا جب تک جہاد کو بیان نہ کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی بہت بڑی جماعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پوری زندگیاں جن کی اس دین کو دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے لگی ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ بعد والے حضرات انشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں آپ کو سمجھا دیں گے۔ یہ ہمارے نظریے اور عقیدے کا، ایمان کا حصہ ہے۔ معاشرے اور ماحول کے اندر یہ بات پھیل چکی ہے کہ شاید یہ لوگ ختم ہو گئے ہیں، ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ کوئی شک نہیں، پورے کفر کی کوشش یہی ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے، ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے، لیکن ان کو بھول ہے ایسے یہ مٹنے والے نہیں ہیں، انشاءاللہ العظیم یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اور یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا، زمینی حقائق پر اگر آپ
حالات پر نظر رکھیں گے، آپ کو یہ ساری باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ افغانستان کی سرزمین کے اندر وہ تحریک طالبان جس کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا کا کفر جمع ہوا تھا، ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود بھی آج وہ سارے ناکام ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ایمان والے آج بھی میدان کے اندر موجود ہیں۔ کہتے ہیں ختم ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا، اور کچھ ہمارے حلقوں کے اندر بھی کچھ باتیں ہیں۔ کہتے ہیں کیا فائدہ ہوا تمہاری مسلمانوں، مدارس والوں، ایمان والوں، تمہاری اگر عزت باقی ہے، خدا کی قسم ان لوگوں کے خون کے صدقے باقی ہے جو گمنام پہاڑوں کے اندر اپنی زندگیاں کھپا گئے ہیں۔ اگر وہ لوگ اس انداز کے اندر اپنی قربانیاں نہ لیتے، کفر جن عزائم کو لے کر آگے بڑھ رہا تھا، نہ یہ تمہارے ملک کا نقشہ یہ ہوتا، نہ تمہارے مساجد اور مدارس اس انداز کے اندر چلتے، نہ مسلمانوں کی عزت اور وقار باقی رہتی۔ اللہ جزائے خیر دے، جن کو کوئی جاننے والا نہیں ہے، جن کا کوئی نام و نشان نہیں، لیکن ان پہاڑوں کے اندر جا کر انہوں نے قبریں بنائی ہیں، یہ ان کے صدقے ہے، ان کو دعا دیا کرو۔ فائدہ کیا ہوا؟ آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جو امریکہ کا ساتھ دے رہی تھی، وہ ساتھ چھوڑ گئے ہیں، وہ ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ امریکہ جو پوری دنیا پر چھا رہا تھا، جو پوری دنیا پر تسلط حاصل کرنے کے لیے پورا زور لگا رہا تھا، آج اس میدان کے اندر ناکام ہے۔ ہر جگہ سے مسلمانوں کی چیخ و پکار، ہر جگہ سے مسلمانوں کی مظلومیت کی داستانیں، ہر جگہ سے مسلمانوں کا خون بہتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اگر کہیں کفر کی چیخ و پکار ہے تو وہ افغانستان کی سرزمین ہے، وہ افغانستان کی سرزمین ہے۔ الحمدللہ ہمارے نظریات کے اندر، ہمارے عزائم کے اندر ایک رتی بھر بھی فرق نہیں آیا۔ مشکلات آئی ہیں، مشکلات سے گزر رہے ہیں، اور بہت ساری مشکلات اور مسائل کے پہاڑ ہمارے سامنے ہیں، لیکن اللہ نے اگر توفیق دی تو ہم اس ایمان کا اور جہاد کے اس کام کا سودا نہیں کریں گے۔ بڑی بڑی طاقتیں آئی ہیں، اندرون سے اور بیرون سے، سب کے انجام کو آپ نے دیکھ لیا ہے، سب کے انجام کو دیکھ لیا ہے۔ جو کہتے تھے ختم کر دیں گے، وہ خود ختم ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا، وہ آج ماضی کی داستانیں بن چکے ہیں، لیکن مجاہدین آج بھی تازہ دم ہیں۔ الحمدللہ پہلے سرگرمیوں کے اندر ہمارا کام چلتا تھا، ہم اپنے کام کو آگے بڑھاتے تھے، حملے ہوتے تھے، علاقوں پر قبضہ ہوتا تھا، لیکن اب تو سردی اور گرمی کا الحمدللہ فرق مٹ چکا ہے۔ اب تو میڈیا بھی اس بات کو بیان کرنے کے لیے مجبور ہے۔ یہ دسمبر کے اندر مزار کے اندر، بگرام پر اور ترین کوٹ کے اندر، سنگین کے اندر، یہ تمام علاقوں کے اندر، کندوز کے اندر کتنی بڑی بڑی فتوحات ہوئی ہیں، اور اب بھی ہو رہی ہے۔ یہ اس موسم کی بات کرتا ہوں، اس موسم کی بات کر رہا ہوں جہاں پر رہنا، ایک دن کے لیے خالی رہنا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے۔ برف باری
ٹھنڈی ہوائیں، وسائل کی کمی اور ہر طرف سے دشمن کا دباؤ، لیکن ان تمام حالات کے اندر الحمدللہ فتوحات کے دروازے کھلے ہیں۔ آج وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم حکمرانی کریں گے، آج وہ بھی دعوت دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ مذاکرات کر لو۔ دریائے ابو پار کرنے کے لیے جو جانے کے لیے تیار تھے، ان کے وہ زخم ابھی بھی تازہ ہے، ان کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ پڑوس کے اندر بیٹھے شاید دوستی لگ جائے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں امیر المومنین ملا محمد عمر رحمہ اللہ کو، جس کو یہ باتیں کہی گئی، یہ ساری چیزیں لے لو، اس علاقے کے اندر، اس ریاست کے اندر، اس ملک کے اندر یوں نہ کرنا۔ کہا مجھے لالچ دے کر میرے ضمیر کو خریدا نہیں جا سکتا، میں ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ وہاں سے یہ سبق ہمیں نہیں ملا۔ مجھے وہ خط کا حوالہ یاد ہے، ایک دفعہ اسی دوران کے اندر، یہ 14 سالہ جو زندگی ان کی گزری، روپوشی کے اندر گزری، اپنی تحریر کو منظم انداز کے اندر وہ چلاتے رہے، اپنے بھائی اور بیٹے کے نام پر خط لکھا، اور اس خط کے اندر ایک جملہ لکھا، کہنے لگے بیٹا خیال کرنا، ایک تحریک چلی تھی، لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا تھا، مسلمانوں نے اعتماد کیا تھا، میرے سامنے مشکلات آئیں، حالات آئے، میں نے گھر کو خرابات کہہ دیا، میں نے بیوی بچوں سے جدائی کو اختیار کر دیا اور اس کو قبول کر لیا، تنہائی کی زندگی کو ترجیح دی، لیکن میں نے اسلام کو داغدار نہیں ہونے دیا، اسلام کو داغدار نہیں ہونے دیا، اور نہ ہی اپنے خاندان کو اس نسبت کو داغدار ہونے دیا ہے۔ میری یہ وصیت ہے، میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، اگر اللہ آپ کو بھی موقع دے تو اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، اسلام کے لیے سب کچھ لٹا دینا، یہ بیٹے کو وصیت ہے۔ آج میدان کے اندر امیر المومنین ملا عمر کا بیٹا، وہ نوجوان بیٹا ملا یعقوب، اور مولا حقانی کا بیٹا مولوی سراج، اور مولوی حیبت اللہ کی کمان کے اندر آج پورے افغانستان کے اندر کام کو پھر منظم کر کے چلا رہے ہیں۔ آج دنیا کی طاقتیں ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ یہ قافلہ روانہ رہے گا، ماشاءاللہ یہ قافلہ اپنی منزل تک پہنچے گا۔ جتنی بھی رکاوٹیں آئیں، مجھے اللہ سے بڑی امید ہے، اور کیوں نہ ہو، اس کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں ہے، اس کی تدبیر کے سامنے کسی کی تدبیر چلا نہیں کرتی۔ ہم اس کے حکم پر، اس پر اعتماد کر کے، اس ایمان اور ایمانی جذبے کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں ہیں، انشاءاللہ ہم منزل تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ میں کہیں چلتے پھرتے چلا جاؤں نا کسی مدرسے میں، یا کہیں ملاقات ہو جائے تو بڑی حیرت کی نگاہ سے ابھی تک پھر رہے ہیں، واہ، ابھی تک پھر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں پھرانے والا ہمیشہ سے یہ موجود ہے، ہمیشہ کے لیے موجود ہے۔ میں آپ حضرات سے اس بات کہنا چاہتا ہوں، حضرات علماء اکرام کی خدمت میں بھی، آج اس بات سے ہم خوش نہ ہو جائیں، کسی خاص طبقے کے لیے اگر مسائل بن جائیں، ہم ان کو تنہا نہ چھوڑیں اور یوں سمجھ کے نہ چھوڑیں چلو ان کی باری ہے، یہ تو کھلے رہ لگ گئے، ہماری باری کب آئے گی۔ آج مدارس والوں سے پوچھ کر دیکھیں، جو بیچارے صبح سے لے کر شام تک قرآن کریم پڑھانے والے، قال قال رسول اللہ کی صدائیں لگانے والے، جو صرف قرآن و سنت پڑھا رہے ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا۔ جو بیچارے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر صرف لوگوں کو وعظ نصیحت کر رہے ہیں،
ان کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا۔ ہر ماحول اور معاشرے کے اندر یہ فضا بنا دی گئی ہے خوف و ہراس کی، اس سے نکلنے کے لیے میری درخواست ہے آپ حضرات بھی تعامل کریں، اور حضرات علماء کرام کی خدمت میں بھی یہ درخواست ہے اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کریں۔ مولا یوسف صاحب نے یہ بات کہی مجھ سے پہلے، فلاں فلاں متحد ہو چکے ہیں، فلاں پنجاب کے اندر بیٹھا ہوا ہے، فلاں بھی پنجاب کے اندر آ گیا ہے، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اگر وہ متحد ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں متحد نہیں ہو سکتے؟ ہمیں کیوں دبایا جاتا ہے؟ ہمارا خون بہتا ہے، دوسرے کی زبان پر کچھ الفاظ نہیں آتے، احتجاج نہیں کر سکتا، اور سر عام ہماری لاشوں کو پھینکا جاتا ہے، اور کوئی ٹس سے بس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے ان کی باری ہے، وہ سارے ہمارے ہیں، سارے ہمارے ہیں۔ بے شک کوئی گناہ تو ہو عدالت میں لائیں، سارا کچھ ہو جائے گا، لیکن میں اس سے زیادہ نہیں آگے جانا چاہتا، اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، آج ہمیں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے، ہمیں کسی موڑ پر مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ ملک ہمارا ہے، ملک ہمارا ہے، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ان کی سرحدوں کی حفاظت ہم نے کی ہے، بے لوث خدمت ہم نے کی ہے۔ آج کوئی ہم سے آگے بڑھ کر یہ بات نہ کہے کہ ہم محب وطن ہیں، تم غدار ہو، تم دہشت گرد ہو۔ تم اپنی تاریخ کو تو دیکھو کہ کس نے ملک کو کتنا نقصان دیا ہے، میرے نوجوانوں نے خون دیا ہے اس کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے۔ تمہیں یہ دنیا کی کفریہ طاقتیں کھا جاتی، لیکن پھر بھی غدار ہے، پھر بھی دہشت گرد ہے۔ یہ علماء کرام جو محراب و منبر سے کھڑے ہو کر ہمیشہ اس ملک کی بقا کے لیے دعا گو ہیں، ان کو آج مختلف مسائل کے اندر الجھایا جا رہا ہے۔ حضرات علماء کرام، آج ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، اللہ اس کی توفیق عطا فرما دے۔ میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، آخری بات کہنا یہ چاہتا ہوں، آج امن کی باتیں ہوتی ہیں، امن کی خواہش ہر ایک کی ہے، امن اور انصاف، یہ خواہش مسلمان کی ہے، کافر کو بھی اس کی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھو جو حقیقی انصاف ہے اور جو حقیقی امن ہے، ایک ہے کہ دبا کر کسی کو ایسے سمجھ لینا کہ شاید امن ہو گیا ہے، تیسرے دن پھر پتہ چلتا ہے کہ پھر بدامنی موجود ہے۔ حقیقی امن جسے میں کہہ رہا ہوں، حقیقی انصاف جو ہے وہ آپ کو اسلام کے دامن سے ہی ملے گا، بے شک اس کے علاوہ کہیں سے نہیں مل سکتا۔ ہمارے پاس اس طرح بڑا نظام موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے اس نظام کو اس دھرتی پر نافذ کیا ہے۔ خدا کی قسم وہی اصل چیز ہے، اس اصل کی طرف ہمیں لوٹنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں فکر بندی کرنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں سر بندی کرنی ہوگی، پھر جا کر جو ہے حقیقی انصاف اور امن میسر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنا مرضی زور لگا لو، جتنی مرضی اپنے تدبیریں کر لو، لیکن اصل امن اس وقت حاصل ہوگا جب قرآن و سنت کے دامن کو تھامو گے، جب اس ملک کا نظام اسلام کے مطابق ہوگا۔ تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان ہیں، ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمانوں یہ ملک تمہارا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا ہے، تو اسلام کو نافذ کرتے ہوئے کیا مصیبت ہمیں؟ تمہارا عین کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہے، قرآن و سنت کو بالادستی ہوگی، اسی نظام کے تحت اس کے تحت اس نظام کو نافذ کر دو، اسی عین کے مطابق اس نظام کو چلا لو، امن ہی امن ہو جائے گا۔ اس کی تدبیر کیا ہو سکتی ہے؟ وہ مجمعوں میں نہیں، جلسوں میں نہیں، وہ بیٹھ کر سب حضرات کو پتہ ہے کہ کہاں مسئلے کا حل ہے اور کن کن لوگوں کے مشاورت کے ساتھ یہ مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ اللہ اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک دنیا کے اندر رکھے دین کے ساتھ وابستہ رکھے اور جہاد کے اس عظمت والے راستے کے ساتھ وابستہ رکھے،
جب دنیا سے جائے تو شہادت عظمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔